أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شہزاد کوٹ والوں، آج 2018 کے جنوری کی 26 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آج سے تقریباً ایک ہفتہ بعد 3 فروری کو جماعت المسلمین کا مرکزی اجتماع کراچی میں انشاءاللہ العزیز ہو رہا ہے۔ یہ اجتماع جماعت المسلمین کا اجتماع ہے۔ یہ اجتماع محمد اشتیاق صاحب کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع عبد الحمید کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع ہر اس شخص کا اجتماع ہے، ہر اس مسلم کا اجتماع ہے جس کا تعلق جماعت المسلمین سے ہے۔ لہذا اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا تعلق جماعت المسلمین سے ہے۔ اسی کے پیش نظر میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 78 جو آپ کی جانی پہچانی آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم عام پڑھتے ہیں، عام سنتے ہیں، لیکن اس کے پہلے الفاظ کیا ہیں، مسلمین بننے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز رب کائنات نے جو فرمائی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کے معنی ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ وہ کوشش ہر لحاظ سے ہوتی ہے۔ جہاں پر لفظ قتال آ جائے وہاں پر صرف تلوار کے ذریعے جد و جہد ہوتی ہے۔ جہاں پر لفظ جہاد آئے وہاں پر صرف تلوار نہیں، وہاں پر ہر قسم سے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا مقصد ہے۔ پھر وہ مالی لحاظ سے ہو، پھر وہ جانی لحاظ سے ہو، وقت اللہ کے راستے میں دینا، جان اللہ کے راستے میں دینا، مال اللہ کے راستے میں دینا، اپنی اولاد اللہ کے راستے میں دینا، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اس کام کے لیے رب فرماتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے مسلمینوں میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ جس کام کے لیے رب کائنات نے مسلمینوں کو چنا ہو، انتخاب کیا ہو، پوری دنیا میں جن لوگوں کا اس کام کے لیے رب نے انتخاب کیا وہ لوگ اس کام سے پیچھے رہیں، اور جن کا یہ کام ہی نہیں وہ دن رات محنت کریں۔ سوچنے کا مقام ہے، ہوش کے ناخن لینے کا مقام ہے۔ یہ ڈیوٹی رب نے مسلمین کی لگائی تھی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ لیکن مسلمین بس ہم مسلم بن گئے ہیں، جماعت میں آ گئے ہیں، بس اب جنت ہماری ہے، بس مالک بن گئے جنت کی، اور کام کوئی اور کرے۔ یہ جنت اتنی آسان ہوتی، اللہ کی رضا اتنی آسان ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتے، یہ جنت اتنی آسان ہوتی، صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ نہ دیتے، یہ جنت اتنی آسان ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھاکے نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھے ہمارے مکان ہو؟ لیکن نہیں،
उन लोगों ने असल दीन को समझ लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि कामयाबी हमारी किस चीज़ में है, लिहाजा उन्होंने दुनिया जमा करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने आखिरत के खजाने जमा करने की कोशिश की। आज हम हैं, आज हम हैं, हमने दीन हक कबूल तो कर लिया, लेकिन दीन हक को समझा नहीं कि ये दीन हमसे क्या चाहता है, हमने समझा नहीं। सहाबा कराम ने समझ लिया था। अबू जहल कलमे को क्यों नहीं पढ़ता था? वो समझता था कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद मेरा अपना अख्तियार खत्म हो जाएगा, मैं किसी और की गुलामी में आ जाऊंगा, इसलिए वो कलमा पढ़ता नहीं था। और हम कलमा पढ़ते भी हैं और फिर भी अपने जिस्म पर, अपनी ख्वाहिश पर अपना अख्तियार रखते हैं। इसका मतलब है हम कलमे को पढ़ते तो हैं, हमने समझा नहीं है। अगर हम भी समझ कर कलमे को पढ़ते तो आज हमारी जिंदगी में इनकलाब होता। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेना, हमारा देना, हमारा कारोबार करना सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होता। लेकिन कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, लेकिन मर्जी अपनी चलेगी। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मोहब्बत नहीं, मर्जी अपनी चलाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन वअफुल्लाह, मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ। हुक्म किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिस पे हमने कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन बात नहीं माननी। क्या वजह है? क्या वजह है? कोई एक अदना से अदना सुहाबी मुझे दिखाएं जिसने नबी पर कलमा पढ़ने के बाद दाढ़ी मुड़ाई हो, मूछें बड़ी रखी हो। उन्होंने कलमे को समझा था। हमने मजाक बना रखा है, दीन का मजाक बना रखा है। किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर अब्दुल हमीद के ये अल्फाज आपको कुछ कड़वे लगे तो दवा समझकर पी लेना, आपके फायदे के अल्फाज हैं। हमने कलमे को समझ कर नहीं पढ़ा, सहाबा कराम ने समझ कर पढ़ा था। उनकी ये हालत थी, शराब पहले पिया करते थे, सही बुखारी में शराब पहले पिया करते थे। जब ऐलान हुआ तो उनके मटके भरे हुए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पे इतना खर्चा किया है, ये तो पी लें, फिर नहीं पिएंगे। उनका ईमान इतना मजबूत था, जब ऐलान हुआ उसके बाद एक घूंट भी पिया नहीं, सब फेंक दिया। ये था ईमान अल्लाह के पास कबूल। गधे का गोश्त पहले हलाल था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आज के बाद गधे का गोश्त हराम है, तो किसी सुहाबी ने यह नहीं कहा कि ये जो पक रहा है, ये खर्चा करके आए हैं, मिर्च मसाला डाला है, मेहनत की है, ये तो खा लें। नहीं नहीं, उनका ईमान ये था, पक्का हुआ गोश्त बाहर फेंक दिया, उसको खाना पसंद नहीं किया। क्यों? वो हराम हो चुका था। ये ईमान कबूल है रब को। आज बार बार सुनाया जाता है भाई ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी का हुक्म है। भाई और अंदर का हमें क्या पता? इस्लाम तो जाहिर पर है। जब हम चेहरा ही इस्लाम के मुताबिक नहीं बना सकते, बाकी अंदर का तो अल्लाह को पता क्या है क्या नहीं। तो इस्लाम तो चेहरे से पहचानता है, उसकी मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल
الیہود والنصارى سے بخاری حدیث ہے لا یسبقون فخالفوہم، یہود اور نصارہ کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں وہ رنگتے نہیں ہیں، ان کی بھی داڑھیاں بڑی بڑی ہیں، بال ہیں، لیکن نشانی کیا ہے؟ وہ رنگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کو لال رنگو تاکہ ہم پہچان لیں کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، یہ نشانی۔ تو آج کیا وجہ ہے؟ ہم کسی دکان پہ جائیں، آگے بیٹھا ہوا ہے، اس مسلم ہے یا نہیں ہے، اس کو سلام کریں نہ کریں، کیا نشانی ہے اس کی؟ کوئی نشانی نہیں ہے، پھر بھی ہم پکے مسلم۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہاں سے گھر جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، کم از کم ہمارا خاتمہ ظاہری طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں اور کی اور نکل گئی۔ وجاہد فی اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، کوشش کرو، حق کا جہاد ہی جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ وہ وجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، اللہ نے ہمیں اپنی فوج میں اپنے لشکر میں داخل کر لیا ہے۔ پوری دنیا انسان میں جو کتنے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، کسی کو اللہ نہیں چنا، ہمیں چنا ہے، اور پھر ہم چن کر بھی، اس کے فوجی بن کر بھی، اس کے سپاہی بن کر بھی اس کی بغاوت کریں۔ فوج کے اندر جب داخل ہوتا ہے نا کوئی، فوج میں جب داخل ہوتا ہے پھر اس فوج کی کوئی بغاوت کرتا ہے نا، پھر فوجی جنرل اس کو کیا سزا دیتا ہے؟ پھر یہ کہہ کر معاف نہیں کرتا کہ ہمارا فوجی ہے چلو چھوڑ دو۔ باغی کی سزا کیا ہے؟ وہ جنرل سے جا کر پوچھو، وہ کرنل سے جا کر پوچھو، اسلام کی فوج کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر اسلام سے کوئی بغاوت کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول سے پوچھو۔ تو اللہ کے راستے میں کوشش کرو، یہ بھی کوشش ہے، داڑھیوں کو چھوڑنا بھی کوشش ہے نا، جہاد ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اس سند کے ساتھ، المجاہد من جاہد فی اطاعت اللہ، مجاہد یہاں جہاد کرنا ہے، مجاہد فرمایا مجاہد تو بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفسوں سے جہاد کرتا ہے، سب سے بڑا مجاہد ہے یہ۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، یہ اب تک حمید بہت یا ہمارے دل دکھانے والی بات کرے، کڑوی تقریریں کرتا ہے، یہ ہم داڑھی مڈاتے ہیں، ہم کو نشانہ بنایا، ہر شخص یہی کہے گا یہ مجھے نشانہ بنایا۔ میرا کسی کو نشانہ نہیں ہے بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے اوپر دکھ آتا ہے اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہو، جس سے دنیا گھوم رہی ہے ہمیں کیا، لیکن آپ ہمارے بھائی بن کر ایک نقصان کی طرف جا رہے ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہ میرا بھائی نقصان کیوں اٹھا رہا ہے، یہ فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ماسٹر ہمیں کہا کرتا تھا کہ بچہ ہم آپ کو تھپڑ لگاتے ہیں، ہم آپ کی پٹائی کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں آپ سے نفرت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، اس لیے ہمیں آپ پر غصہ آتا ہے، اس لیے ہم آپ کو سزا دیتے ہیں، آپ سے محبت ہے، ورنہ بازار میں اور بہت بچے گھوم رہے ہیں، ان کو ہم سزا کیوں نہ دیں؟ کیوں؟ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو اسکول میں داخل ہو گیا ہے، اب اگر تو کامیاب نہ ہوا، پاس نہ ہوا تو ہمیں دکھ آتا ہے کہ یہ بچہ کیوں فیل ہو رہا ہے، یہ کیوں صحیح تعلیم حاصل نہیں کر رہا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ جماعت میں آنے کے بعد بھی نقصان والوں میں ہو جائے، دکھ ہوتا ہے۔ المجاہد وہ مجاہد ہے جو اللہ کی اطاعت میں نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نبی کی اتباع کرو، نبی کی حکم مانو، اور نبی نے کہہ دیا داڑھیوں کو بڑھاؤ، اب نفس سے جہاد ہے۔ نفس کہے گا نہیں 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 موڑو، اب 24 گھنٹے جہاد ہے۔ کوئی کام سنت کے خلاف آ گیا، نفس کہے گا یار یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کام آئے گا قیامت کے دن، لوگ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص پکا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رب نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، ورنہ
جو چیزیں جون سی چیزیں اللہ کے راستے میں جانے سے ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، رب کائنات نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ حدیث تو کہتے ہیں حدیث میں ہے، حالانکہ حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 پڑھ لیں، پڑھیں گھروں میں جا کر۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دیجئے، یہ لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد اللہ کے راستے میں جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا جی میرے ابا جان ناراض ہو رہے ہیں، وہ جانے نہیں دیں گے۔ بھئی اجتماع میں جانا اللہ کے راستے میں کوشش ہے نا، جدوجہد ہے۔ اب جی کسی سے پوچھے یہ میرے ابا جان نہیں جانے دے رہے، تو یہاں اللہ نے آباء و اجداد کا ذکر کر دیا۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے بیٹے، کوئی کہتا ہے جی میں اب جی بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹوں کے اختیار میں ہے، بیٹے سبب ہیں مجھے نہیں جانے دے رہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اللہ نے تمام رشتے گنوا دیے، تمہارے بھائی رکاوٹ بن رہے ہیں، بھائیوں کی وجہ سے نہیں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، اجتماع میں نکلنا اپنی خواہش کے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اجتماع میں جانا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی رکاوٹ بن رہے ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، یا تمہاری بیویاں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں بیوی کو کس کے حوالے چھوڑ کر جاؤں؟ میری بیوی اکیلی ہے گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے منھے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہاں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، کوئی کریانے کی دکان بھی نہیں تھی، کوئی مدد کرنے والا انسان بھی نہیں تھا۔ جب وہ اللہ کے سپرد کر کے گئے، اللہ نے ان کی مدد کی نہیں کی۔ وہی اللہ ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان رکھ لیں، آج بھی اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی، ہماری بیویوں کی ویسے ہی مدد فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی فرمائی۔ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی کو کس سے حوالے؟ یا بیوی کہتی ہے چھوڑ کہاں جا رہا ہے، یا بیوی کہتی ہے داڑھی رکھتا ہے، یا بیوی کہتی ہے ایسا چہرہ تو مولوی بن گیا ہے۔ یہ بیوی تمہیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَشِيرَتُكُمْ، یا تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارا قبیلہ تمہاری مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی وجہ سے یہ ناراض نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا۔ یا وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کے کمایا ہے، بڑی محنت مزدوری کر کے مال کمایا، اب کہتا ہے جی میں اللہ کے راستے میں جاؤں، وہاں پر 2-3 ہزار خرچہ کروں، میرے گھر کا کیا بنے گا؟ یہ مال جو بڑی محنت کر کے کمایا ہے، یہ ادھر دینے میں ڈرتا ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اب جی یہ کیسے کروں گا، کیوں کروں گا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر آج کسی کا بچہ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی بیمار ہو جائے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے گا، گھر میں پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اوپر کم از کم 25,000 کا خرچہ ہے، پہلے پیسے جمع کراؤ، پھر اس کا آپریشن ہوگا، علاج ہوگا۔ پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی سوچ لو نا، وہاں پر رقم کیسے آ جاتی ہے؟ کمائی ہوئی رقم کیسے خرچ کرتے ہو؟ یہ تو زیادہ حق ہے اس پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، کیا میں چلا گیا
5 दिन मेरी तिजारत बंद हो जाएगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। ये अल्लाह ने तमाम चीज़ें गिना दी कुरान मजीद में। इसकी वजह से अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलता। अल्लाह अकबर। व मसाकिन तरज़ौनहा, वो तुम्हारे मकान जिसमें रहकर तो खुश होता है, तुम्हारे पसंदीदा आराम की चीज़ें हैं मकान, ये छोड़ने को दिल नहीं चाहता। मकान में मैं गद्दों पर सोता हूँ, मैं आराम से सोता हूँ, सुकून से सोता हूँ। वहाँ जाऊँगा, सोने के लिए मुझे बिस्तर भी नहीं मिलेगा, मुझे ऊपर चाड़ने ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं मिलेगी, सारा इंतज़ाम आप खुद करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं सोता हूँ गद्दे पर, वहाँ ज़मीन पर लेटना पड़ेगा, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मेरी परेशानी हो। ये चीज़ें तुम्हें रुकावट बनती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये सब चीज़ें अल्लाह ने धमकी दी है, अगर ये सब चीज़ें जो गिनाई हैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं, अल्लाह रसूल से ज़्यादा इनसे मोहब्बत है, वह जिहाद फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा तुम्हें इन चीज़ों से मोहब्बत है जो गिना दी ऊपर, अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद कोशिश, अल्लाह के रास्ते में निकलने से ज़्यादा इन चीज़ों से मोहब्बत है। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये अल्लाह ने धमकी दी है इसको तुम्हारा। अल्लाह फरमाता है फिर ये लोग होशियार हो जाएं, फिर अल्लाह के अजाब से इनको कोई नहीं बचा सकता। इनको धमकी क्या दी है? फिर मेरा अजाब आएगा इन पर। और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, ऐसी फासिक कौम को मैं हिदायत नहीं दिया करता। ये एक ही आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अब अल्लाह के बंदो, अल्लाह धमकी दे रहा है, हमें अल्लाह की धमकी पर यकीन नहीं है। वो नहीं कर सकता ऐसे, वो कमज़ोर है, उसके पास ताकत नहीं है। वो कर सकता है अगर अल्लाह की सज़ा से, अल्लाह के अज़ाब से अगर हम बचना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करनी पड़ेगी। सही बुखारी की हदीस है ना, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। अल्लाह के नबी फरमाए, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, कसम खाकर नबी फरमाए कि वो ईमान वाला नहीं। ईमान वाला हो सकता है, हम लाख कहें, कौन से? हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, यहाँ तक कि मुझसे, यानी नबी ने फरमाया कि मुझसे अपने वालिद से ज़्यादा जब तक मोहब्बत नहीं करेगा, अपनी औलाद से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, हत्ता कि वन्नास अजमाइन, तमाम इंसानों से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मोहब्बत की क्या तकाजा है? नबी की मोहब्बत में ये देखो सब चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेगी। ये नबी की मोहब्बत, ये नबी की मोहब्बत में सब चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेंगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। अल्लाह के रास्ते में जो इज्तिमा हो रहा है इसको कामयाब करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह कोई उज़्र, कोई बहाना नहीं करेगा। अभी नमाज के बाद तमाम अरकान अपने अमीर के पास अपना नाम भी लिखवाएंगे, और नाम लिखवाने के साथ साथ जो आने जाने का किराए का खर्चा है वो भी आज जमा कराएंगे, शाम तक या कल तक। हमेशा ये रफड़ा रहता है जी, पहले पैसे नहीं जमा कराते, बाद में कहते हैं मुझे सीट नहीं मिले। ये इंतजामी अमूर सही नहीं होते इसमें। तो आज सबने अपने नाम भी लिखवाने हैं नमाज के बाद, और किराए के पैसे भी जमा कराने हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी है वो अपनी तरफ से औरों का किराया, जो गरीब माँ हैं, वो हकदार हैं, उनका किराया, और जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो भरे, उनको डबल अजर मिलेगा, उनको उनके बराबर अजर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सब अरकान कोई भी पीछे नहीं हटेगा। क्यों? ये मैंने पहले अर्ज किया, ये कि मोहम्मद इश्तियाक साहब का इज्तिमा नहीं है, ये अब्दुल हमीद का इज्तिमा नहीं है, ये हर उस शख्स का इज्तिमा है जिसका ताल्लुक जमात मुस्लिमीन से है, और हर शख्स ने इसका इज्तिमा को कामयाब करना है।
ان پر لازم ہے۔ تو اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے، وہاں پر سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں نکلنا ہے، جانا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہمارے بھائی جو ہیں پہلے آتے نہیں ہیں، بعد میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ ارے بھائی جمعے کا یہ رکھا کیوں گیا ہے؟ جمعہ جو ہے یہ رکھا کیوں گیا ہے؟ 2 رکعت کم کر دی گئیں، 4 رکعت سنت کم کر دی گئیں، 6 رکعتیں کم کر دی گئیں پہلے جو پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کیوں کہ آپ خطبہ سنیں ان 6 رکعت کی جگہ۔ اصل جمعے کا مقصد ہے خطبہ سننا۔ ہم خطبے کے ٹائم گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جب اقامت ہوگی گھر سے آ جاتے ہیں، تو یہ بھائی آپ کا جمعہ نہیں ہے۔ اور بعض رات ادھر جمعہ چل رہا ہے، ادھر موبائل میں کھیل رہے ہیں بیٹھے۔ یا سیکھنے آئے ہو، پڑھنے آئے ہو، یا موبائل 24 گھنٹے موبائل، اس کو وقت پر چلاؤ، ورنہ بند رکھو اس کو۔ جو دوسرے شخص سے کہے چپ، اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جو تنکے وغیرہ سے کھیلتا ہے اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جو بیٹا اس سے کھیل رہا ہے اس کا جمعہ ضائع نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرو، کھوج کے ناخن دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرا پوتا ہے اسلام آباد میں، وہ جل گیا ہے، پانی گر گیا گرم اس کے اوپر، بڑی تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کی والدہ اور والد کو بھی جو ہے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا آپ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ دین اسلام پر کرے، شہادت کی موت دے، اور جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغات بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض اتارنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو بھی جس پریشانی مشکلات میں ہے ان کے مشکلات آسان فرما۔ اور یا اللہ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ